الحكيم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وفق رافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے ان مساجد کے بارے میں جو مدینہ منورہ کے راستوں پر واقع ہے. یعنی مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جائے تو راستے میں جو مساجد ہیں اور والمواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مواضع کا بیان ہے اس میں جس میں مدینہ منورہ جاتے ہوئے یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے آپ نے نمازیں پڑھی ان مقامات. آگے پہلے ایک مختصر حدیث روایت کی ہے. حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ، وہ جو امام ہیں مغازی کی احادیث ان سے مروی ہیں اور مغازی پر ان کی کتاب بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رأیت سالم بن عبد اللہ، میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ کو دیکھا. اور سالم بن عبد اللہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیٹے ہیں اور شاگرد بھی. تو میں نے ان کو دیکھا کہ تحرّا، وہ باقاعدہ تلاش کیا کرتے تھے اماکن من الطریق، راستے میں ایسی جگہوں کو تلاش کرتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے. اور یہ بتایا کرتے تھے کہ ناباہو کان یصلی کہ ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ. اور عبداللہ بن عمر یہ بتاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. قال وحدثني نافع عن ابن عمر. اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو سالم بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ خاص خاص مقامات کو تلاش کر کے وہاں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے. دوسری طرف نافع جو عبداللہ بن عمر کے دوسرے شاگرد ہیں اور ان کے مولا ہیں، انہوں نے مجھے بتایا عبداللہ بن عمر سے روایت کر کے انہو کان یصلی فی تلک الامکنہ کہ عبداللہ بن عمر وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے. تو گویا دو عبداللہ بن عمر کے دو شاگرد یعنی سالم اور نافع دونوں نے یہ بات بتائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان سفر کرتے تھے تو ان مقامات پر نمازیں پڑھتے تھے. وسألت سالما، اور جو مقامات نافع نے بتائے تھے ان کے بارے میں نے سالم سے پوچھا کہ نافع یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مقامات پر حضور نماز پڑھتے تھے اور عبداللہ بن عمر پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ فلا اعلمہ الا وافق نافع فی الامکنۃ کلیہا. تو سالم نے موافقت کی نافع کی ان تمام مقامات، جو یہ مقامات نافع نے بتائے تھے کہ وہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے. ان تمام مقامات کو میں سالم نے نافع کی موافقت کی، یعنی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نافع جو جگہ بتا رہے ہیں وہ درست ہے.
الا انہما اختلفا فی مسجد بشرط الروحہ، البتہ ان دونوں کا اختلاف ہوا ہے ایک مسجد کے بارے میں جو شرف الروحہ کے اندر واقع ہے. شرف الروحہ جگہ کا نام ہے. تو وہاں اس مقام پر جو جگہ نافع نے بتائی وہ کچھ اور تھی اور سالم جو بتائی وہ کچھ اور تھی. باقی تمام مقامات میں دونوں کا اتفاق رہا کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نمازیں پڑھی. یہ مختصر حدیث ہے اور آگے پھر نافع کے حوالے سے انہوں نے موسیٰ بن عقبہ نے مفصل روایت نقل کی ہے جس میں ان جگہوں کا بتایا ہے جہاں پر عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے تھے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. اس حدیث میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت زیادہ اہتمام کیا ان مقامات کو تلاش کرنے کا اور وہاں پر نماز پڑھنے کا جہاں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. لہذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے جہاں پہ نمازیں پڑھی ان کو محفوظ رکھنا اور ان کے اندر خصوصی اہتمام کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ صحابہ کرام سے اور تابعین سے ثابت ہے. آج کل جو یہ سلفی حضرات پیدا ہوئے ہیں سعودی عرب میں خاص طور پر کہ جنہوں نے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاصر بزرگوں کے معاصر سے تبرک یہ جائز نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کو شرک قرار دے دیتے ہیں. چنانچہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاصر تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز پڑھی تھی یا فلاں جگہ جہاد کیا تھا یا فلاں جگہ فلاں کنویں سے پانی پیا تھا، ان تمام معاصر کو باقاعدہ اہتمام کر کے مٹایا گیا اور اس لیے مٹایا گیا ہے یہ کہہ کر مٹایا گیا ہے کہ یہ شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں پر اور اس سے تبرک کرتے ہیں اور یہ تبرک شرک ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ تشدد سے اس معاملے میں کام لے رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ ایک جماعت ہے جو ان معاصر کے مقامات جو ابھی تک باقی ہیں جن کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے تو وہاں لوگوں کو اگر کھڑی ہوتی ہے جماعت اور جانے سے منع کرتی ہے. غزوہ احد جہاں پر ہوا جبل احد کے پاس پورا ایک ٹولہ کھڑا رہتا ہے اور وہ مثلا وہاں پر ایک غزوہ احد کے پاس ایک غار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے بعد جب آپ زخمی ہو گئے تھے تو وہاں پر آپ نے آرام فرمایا تھا اور وہاں پر آپ کا زخم دھویا گیا تھا. تو وہ غار ہے، لوگ جاتے تھے اس غار کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. ہم بھی جایا کرتے تھے، کئی مرتبہ وہاں پر حاضری ہوئی بیٹھ سکتے تھے. ایک آدمی کو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان اس وقت تصور آدمی باندھتا ہے. تو اب وہاں پر لاٹھی بردار کے لوگ رہے کہ کوئی جائے نہ وہاں، یہاں تک کہ غزوہ بدر، یہ بدر کا جو مقام ہے وہاں شہداء کے مزار پر جا کر اگر آدمی شراب عرض کرے تو کیا اس میں شرک کی بات ہے، لیکن وہاں عین سڑک کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو جانے سے روکتے ہیں تو ادھر نہیں جاؤ. تو یہ اتنا تشدد انہوں نے شروع کر دیا اس بارے میں اور یہ کہہ کر کے معاصر سے تبرک کرنا جو ہے یہ نہ چاہتے. اور یہ دے کر استدلال جو ہے وہ ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف کے نیچے بیعت لی تھی
جس کو شجر رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان دی گئی نا، تو وہ درخت جو ہے وہ شجر رضوان کہلاتا ہے درخت۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ سنن سعید بن منصور کی روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اس سے تبرک کرتے ہیں، تو اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے وہ کٹوا دیا۔ ساری دلیل بس یہ ہے کہ تو حضرت فاروق اعظم نے شجر رضوان کو کٹوا دیا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر سے تبرک کی اتنی احادیث ہیں صحابہ کرام کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس پر ثابت ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق فرمایا آپ نے، تو خود اپنے بال مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کیے، اور صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا۔ خود بخاری شریف میں آپ جگہ جگہ کئی جگہ حدیثیں آئیں گی کہ جس پیالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، اس پیالے کو صحابہ کرام نے بہت اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا، اور یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر زنجیریں باندھ کر اس کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کیا ایک شیشی میں، اور اس میں مشک ڈال کر اس کو رکھا، اور جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو اس میں سے پانی دیا کرتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو نہیں، بہت کثرت کے ساتھ روایت ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل کہ باقاعدہ تمام کر کے یاد رکھا، اور ان کے شاگردوں نے وہ ان جگہوں کا بیان کیا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، لہٰذا یہاں پر ہم بھی نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی مسجدوں میں جس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت تھا، وہاں پر منقش پتھر لگوا دیے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عمر بن العزیز نے یہ حکم دیا تھا کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو وہاں پر منقش پتھر لگا کر اس کو محفوظ کیا جائے کہ جہاں پر حضور کا بھی ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین کی روایات اس قدر بے شمار ہیں کہ ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کو محفوظ رکھنے اور اس سے تبرک کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جہاں تک شجر رضوان کا تعلق ہے تو آپ نے پتہ نہیں مغازی میں غزوہ حدیبیہ کا بیان پڑھ لیا کہ نہیں؟ تو وہاں آپ پڑھیں گے کہ ہوا یہ تھا کہ وہ درخت کہ جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، وہ بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو یاد نہیں رہا کہ کون سا درخت تھا، صحابہ کرام اور تابعین کو۔ تو وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، بعد میں پتہ نہیں تھا، خفی علینا مکان، ہمیں اس کی جگہ جو ہے وہ پوشیدہ ہو گئی ہم پر۔ تو وہ کچھ لوگ ایک مرتبہ اس درخت کے پاس کھڑے، کسی درخت کے پاس کھڑے نمازیں پڑھ رہے تھے، تو صحابی نے کہا کہ بھائی تمہیں کہاں سے بتا دیا کہ یہ وہی درخت ہے، ہمیں تو وہ یاد رہا نہیں، اگر تمہیں پتا ہے تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت کا صحیح پتہ رہا نہیں کہ کون سا درخت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غالباً اس لیے کٹوایا کہ لوگ جو ہیں اپنے قیاس سے ایک درخت کو شجر رضوان قرار دے کر اور اس کے پاس نمازیں پڑھتے، تو اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے اس کو کٹوا دیا۔ لیکن خود فاروق اعظم کا یہ عمل منقول ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عنزہ تھا یعنی نیزہ، وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں استعمال فرمایا تھا تو وہ زبیر کے پاس تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان سے وہ لیا اور کہا کہ بھائی یہ مجھے دے دو، میں اپنے پاس حفاظت رکھوں گا۔
چنانچہ فاروق اعظم نے اس کو رکھا اپنے پاس. اب اس خاص انزے کا اہتمام سے رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر سے تبرک کو کوئی ناجائز نہیں سمجھتے تھے. لہذا شجر رضوان کو کٹوانا وہ در حقیقت اس وجہ سے تھا کہ اس کا صحیح پتہ تھا ہی نہیں کہ کون سا درخت ہے, اس واسطے کٹوا دیا. لیکن خود اس انزے کو آپ نے محفوظ رکھا, اس نیزے کو محفوظ رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تبرک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بے شک کہ اس قسم کے معاصر میں جا کر ان کو بذات خود نافع یا دار سمجھنا ظاہر ہے یہ شرک ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کے اوپر نصیحت کی جائے گی, نہ یہ کہ مطلقاً تبرک بالمعاصر سے جو ہے وہ منع کر دیا جائے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہلے اتنے لوگ شرک اور بدعت کیا کرتے تھے, لیکن وہاں پر انہوں نے اہتمام کیا اور وہ شرک و بدعت کو ختم کر دیا. اور لیکن روضہ اقدس مہاراج موجود ہے اور اس کے اوپر لوگ جاتے ہیں اور سلامت کرتے ہیں اور اہتمام کرنے سے شرک و بدعت کا دروازہ بند ہو گیا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کو غلط استعمال کرے تو ان کو روکا جائے, نہ یہ کہ مطلب معاشر کو ختم کر دیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ حدیث جو ہے اس بات کی بالکل دلیل ہے, اور امام بخاری نے باقاعدہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ تاکہ یہ بتائیں کہ ان مقامات پر نماز پڑھنا یہ انسان کے لیے اچھا ہے اور حضرات صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے ہیں. سمجھ گیا بھائی. اب آگے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیل کے ساتھ لائے ہیں نافع کی روایت سے, جس میں انہوں نے وہ مقامات بتائے ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں. لیکن یہ زمانہ بہت بدل گیا, حالات بھی بدل گئے, جگہ بھی بدل گئی. لہذا جو نشاندہی کی ہے عبداللہ بن عمر نے, آج اگر اس کی بنیاد پر کوئی شخص تلاش کرنا چاہے جا کر تو ممکن نہیں ہے, اس واسطے سے جگہ بدل گئی, راستے بدل گئے, حالات میں فرق آ گیا. تو اب ہم اس کو بس محض ایک یادگار کے طور پر یا ایک اس طرح پڑھ لیں گے کہ سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں, ترجمہ کرتے چلے جاؤ. باقی کون سی جگہ بتا رہے ہیں اس کو اگر جا کر آدمی تلاش کرنا چاہے تو ویسی ملے گی, کیونکہ کہتے ہیں کہ کہیں فلاں ٹیلے کے دائیں طرف اور بائیں طرف اب وہ ٹیلا ہی نہیں رہا, کہیں لکھا ہے کہ درخت ہے اس درخت کے دائیں یا بائیں تو وہ درخت ہی نہیں رہا. تو حالات ہی بدل گئے سارے. تو چونکہ لمبی حدیث ہے اس لیے میں پڑھتا جاتا ہوں, ساتھ میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں, باقی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ کہاں کیا چیز واقع ہے. به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا انس بن حيات قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره. حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبد الله بن عمر نے ان کو بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينزل بذي الحليفه, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے ذو الحلیفہ کے مقام پر حين يعتمر, جب عمرے کے لیے جاتے تھے. وفي حجته حين حج, اور جب آپ نے حج کیا تھا تو حج کے موقع پر بھی ذو الحلیفہ کے مقام پر گزرے تھے. تحت سمورۃ, ایک ببول کے درخت کے نیچے. سمورہ کہتے ہیں ببول کا درخت جو کانٹے والا درخت ہوتا ہے نا, کیکر کا, تو اس کے نیچے اترے تھے. فی موضع المسجد الذی بذی الحلیفہ, اس مسجد کی جگہ پر جو آج ذو الحلیفہ میں واقع ہے. یہ اپنے زمانے میں بعد میں وہ جگہ تھی در حقیقت جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اور وہیں سے احرام بھی باندھا تھا. تو لیکن وہ جگہ وہ مسجد تھی چھوٹی سی اس زمانے میں بن گئی تھی جب حضرت عمر کی یہ بات کر رہے ہیں. بعد میں اسی جگہ پر مسجد بڑھتے رہے, اب بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. جگہ وہی ہے. وہ کانا اذا رجع من غزوۃ وکانا فی تلک الطریق وحج اور حبہ کا بطنا واضح, اور جب کسی غزوے سے آپ واپس آ رہے ہوتے اور اس راستے میں ہوتے یا حج سے آ رہے ہوتے یا عمرے سے آ رہے ہوتے تو حبہ کا بطنا واضح, تو وادی کے بطن میں اترتے تھے, وادی کے درمیان میں. تو اذا ظہر من بطن وادٍ,
کہ جب بطن وادی سے آپ نکلتے تو اناخا بالبطحا التي شفی علی حدود الوادی شرقیہ، تو اپنی اونٹنی کو بٹھاتے تھے اس بطحا میں، یعنی سنگریزوں والی زمین میں، جو کہ وادی شرقیہ کے کنارے پر واقع ہے۔ فعرسا، تو رات کے وقت میں وہاں جا کر اترتے تھے۔ عرسا کا معنی رات کے آخری حصے میں اترنا۔ عرسا سما ہے، یہ سما نہیں ہے۔ عرسا سما یعنی وہاں پر رات کو اترتے تھے، حتیٰ یصبح، صبح تک وہیں رہتے تھے۔ لیس عند المسجد الذی بحجار، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس جگہ نہیں جو وہ مسجد جو کہ پتھروں کے پاس واقع ہے وہاں نہیں، ولا علی الاسمۃ التي علیہ المسجد، اور نہ اس ٹیلے پر جس کے اوپر کہ مسجد واقع ہے۔ اسما کے معنی ٹیلا، بلکہ کان ثم خلیج، بلکہ وہاں اس جگہ پر ایک خلیج تھی، یعنی پانی کا نالا تھا۔ تو یصلی عبداللہ عنہ، عبداللہ بن عمر اس کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ فی بطنہ کتب، اور اس سے اس خلیج کے بطن میں یعنی درمیان میں کچھ ٹیلے تھے۔ کتب جمع کثیر کی، کثیر کے معنی ٹیلا، ریت کا ٹیلا، ریت کے ٹیلے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فتح فی صحیح بالبطحا، تو پھر یہ ہوا بعد میں کہ وہاں پر سیلاب آ گیا۔ دہا کے معنی ہوتا ہے بچھانا، مراد یہ ہے کہ سیلاب آ گیا بالبطحا، اس سنگریز والی زمین میں، حتیٰ دفن ذلک المکان الذی کان عبداللہ یصلی، یہاں تک کہ وہ جگہ دفن ہو گئی اس سیلاب کی وجہ سے جہاں پر عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے۔ وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بالشرق الروحاء، اور عبد الله بن عمر نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس جگہ جہاں پر کہ حیث المسجد الصغیر، اس جگہ جہاں پر کہ چھوٹی سی ایک مسجد واقع ہے جو کہ اس مسجد سے پہلے ہے جو شرق الروحاء میں واقع ہے۔ یہ شرق الروحاء یہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر، تقریباً سمجھو کہ 40 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ۔ روحا ایک کنویں کا نام ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد چھوٹی سی بستی تھی، اس کو روحا کہتے تھے۔ اور وہاں پر کنواں بھی تھا۔ اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا تھا، اور یہ جگہ بڑی تاریخ کے اعتبار سے بڑی یادگار جگہ ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، میں حاضر ہوا ہوں اس پر، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے اندر آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس جگہ کو کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد سے پہلے ایک اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، تو آپ اس چھوٹی سی مسجد اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں۔ وقد کان عبداللہ یعلم المکان الذی کان صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر علامت لگا کر بتاتے تھے اس جگہ کی جہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یقول سمع یمینک حین تقوم فی المسجد، تو وہ کہتے تھے اس جگہ اب تمہارے دائیں جانب جب کہ تم کھڑے ہو مسجد میں تصلی، وذالک المسجد والحافۃ الطریق الیمنی وانت ذاہب الی مکہ، اور وہ مسجد جو ہے وہ دائیں راستے کے کنارے پر واقع ہے جب کہ تم جا رہے ہو مکہ مکرمہ کے درمیان کی طرف، بینہ و بین المسجد الاکبر رمیۃ بحجر، اور اس کے چھوٹی مسجد سے اور بڑی مسجد کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے، او نحو ذلک۔ وان ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یصلی الی العسق الذی عند منصرف الروحاء، اور عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس جو کہ روحا کے
منصرف کے پاس ہے. منصرف کا معنی ہے روحا کا انتہائی علاقہ، آخری علاقہ. اس کے پاس جو کوئی چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر نماز پڑھتے تھے. وہ دالی کر انتہا طرف علاقہ طریق، اور چھوٹی سی پہاڑی جو ہے اس کا کنارہ ختم ہوا ہے راستے کے کنارے پر. دون المسجد الذی بینہ و بین المنصرف، اور یہ اس مسجد سے قریب ہے کہ جو اس کے اور منصرف کے درمیان ہے جب کہ تم مکہ مکرمہ جا رہے ہو. وقد الدنیا سما مسجد، اور نافع کہتے ہیں کہ اب اس جگہ پر ایک مسجد بن گئی ہے. فلم یکن عبداللہ بن عمر یصلی فی ذلک المسجد، عبداللہ بن عمر اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے. کان یترکو عن یساری، اس مسجد کو بائیں جانب چھوڑ دیتے تھے. وبراءہ، اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے. وہ یصلی امامہ، اس سے آگے بڑھ کر نماز پڑھتے تھے. الارض کی نفسی، وہ خاص اس عرق کی طرف جو وہی پہاڑی کے پاس. اب دیکھو بعد میں مسجد بن گئی اور مسجد کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھے، لیکن مسجد کو چھوڑ دیتے تھے اور جا کر اس پہاڑی کے پاس پڑھتے تھے نماز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے پاس پڑھی اس بات کے وقت جاتے. وکان عبداللہ یروح من الروحا، اور عبداللہ بن عمر روحا سے روانہ ہوتے تھے. فلا یصلی الظہر حتی یاتی ذلک المکان، زور نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے. فیصلی فیہ الظہر، وہاں جا کے زور پڑھتے تھے. وإذا أقبل من مکہ، اور اگر مکے سے آ رہے ہوتے فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر، اگر وہاں سے گزرتے صبح سے کچھ پہلے یا سحری کے آخر وقت میں تو اور رکھا تو وہاں رات کو اتر جاتے تھے. حتى يصلي بها الصبح، یہاں تک کہ فجر کی نماز وہاں پڑھتے تھے. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت الصرحة ضخمة دون الرويثة، اور عبداللہ بن عمر نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے ایک بہت لمبے چوڑے درخت کے نیچے. سرحا بڑے درخت کو کہتے ہیں. دون الرویثہ، جو رویثہ سے پہلے تھا. الیمین طریق، راستے کے دائیں جانب. وبجاہت طریق کوئی مکان بخش ظاہر، اور نماز پڑھتے تھے راستے کے سامنے. کوئی مکان بخش ساحل، ایک ایسی جگہ پر کہ جو بہت واسع وسیع کشادہ جگہ تھی اور نرم جگہ تھی. حتیٰ یفضی من عقبۃ، یہاں تک کہ روانہ ہوتے ایک ٹیلے سے. دبینا بریز الروثا، ایک ٹیلے سے جو بریز الروثا کے مقام کے قریب تھا. 2 میل ہے، اس سے پہلے تھا 2 میل پہلے. وقد انکسر اعلیٰ، اب اس کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. فانثنى في جوفها، تو وہ جو ہے وہ اس کے جوف میں مڑ گیا ہے. وہ یا قائمۃ علی الساق، اور وہ درخت اپنے تنے پر کھڑا ہوا ہے. اور پھر ساقیہ خطوب کثیرہ، اور اس کے تنے کے نیچے بہت سارے ٹیلے. اب یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں تو بس یہ ہمارے اب اس وقت سمجھ سے باہر ہے، اس وقت یہ سب موجود تھی. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف الطلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى الحبة. عبد عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے ایک ٹیلے کے کنارے پر. طلعہ کے معنی بھی ٹیلے کے ہوتے ہیں. من وراء العرج، عرج سے پیچھے، یہ بھی ایک بستی کا نام ہے. جبکہ تم جا رہے ہو الی حضبہ عند ذلک المسجد، جا رہے ہو جو حضبہ کی طرف جا رہے ہو تو وہاں پر پڑھی ہے عند ذلک المسجد قبران اور ثلاثہ. اس مسجد کے پاس 2 قبریں ہیں یا 3 قبریں ہیں. علی القبور رغم، اور ان قبروں کے اوپر پتھر لگے ہوئے ہیں. من حجارۃ عن یمین الطریق، راستے کے دائیں جانب. عند سلیمات الطریق، اور یہ جو ہے سلیمات جو بھی پتھر کو کہتے ہیں کہ راستے کے پتھروں کے پاس. اور بین اولئک سلیمات کے کان، ان پتھروں کے درمیان کان عبداللہ یروح من عرج، عبداللہ بن عمر روانہ ہوتے تھے عرج سے. بعد ان تمیل الشمس بالحاجرہ، جبکہ زوال ہو چکا ہوتا تھا دوپہر کے وقت. فیصلی الظہر فی ذلک المسجد، تو ظہر وہاں پر جا کر پڑھتے تھے.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند الصراحات عن يسار الطريق. اور عبد الله بن عمر نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے عند الصراحات کچھ درختوں کے پاس عن يسار الطريق راستے کے بائیں جانب فی مسیل ایک وادی کے اندر دون ہرشا کے پاس ہرشا کے قریب ہرشا ایک پہاڑ کا ذالک المسیل لاسکم بقرائے ہرشا. اور وہ جو مسیل ہے یہ نالا جو ہے وہ ملا ہوا ہے ہرشا کے اطراف کے ساتھ بینہ و بین طریق قریب من غلبہ اس کے اور راستے کے درمیان تقریباً اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ. غلبہ اتنے مقدار جس میں کہ تیر پھینکا جائے. وکانا عبداللہ بن عمر یصلی الی صرحۃ اقرب الصراحات الی الطریق. عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے اس درخت کے پاس جو کہ تمام درختوں میں راستے سے زیادہ قریب تھا. وہی اطولہن اور وہ سب سے لمبا درخت تھا. وعن عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في ادنى مر الظهران قبل المدینہ. یہ بھی بتایا کہ حضور اترتے تھے اس نالے میں جو مر الظهران کے قریب تھا مدینے کی طرف. حين تهبطون من الصفراوات جب تم صفراوات کے مقام سے اتر کر جا رہے ہو تو ينزل في بطن ذلك المسير آپ اس نالے کے بطن میں اترتے تھے عن يسار الطريق. اور یہ نالا راستے سے بائیں جانب واقع تھا. وہ انتظار میں مکہ جب تم مکہ مکرمہ جا رہے ہو. لیسا بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین طریق الا رميتم بحجر. آپ کے اترنے کی جگہ اور اس راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. وعن عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي. اور یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اترتے تھے ذو طوا کے مقام پر. یہ ذو طوا بھی ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے. یہ پہلے یہ کنواں جو تھا یہ مکہ مکرمہ سے پہلے مکہ شہر آنے سے پہلے جب مدینہ سے جا رہے ہوں نا تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 3 میل پہلے یہ کنواں واقع تھا. تو آپ جب مکہ مکرمہ کے لیے آتے تھے تو عام طور سے یہاں پر قیام فرماتے تھے ذو طوا اور یہاں پر غسل بھی فرماتے تھے. مکہ مکرمہ کے داخلے کے لیے غسل جو ہے وہ افضل ہے تو آپ یہاں پر غسل بھی فرماتے اور پھر آگے روانہ ہوتے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے. اب یہ ذو طوا کا کنواں جو ہے یہ خود مکہ شہر کے اندر آ گیا. مکہ شہر بڑھ گیا تو اب ذو طوا یہ خود مکہ مکرمہ شہر کے اندر واقع ہے. اور مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے ظاہر کہلاتا ہے, ظاہر اس کے اندر یہ واقع ہے. وہاں آپ اترا کرتے تھے. وہ یبیت اور رات وہیں گزارتے تھے حتی یصبح یصلی صبح ہے اپنا مکہ. اور صبح پڑھتے تھے جب آپ مکہ مکرمہ آتے. وہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک علی عقبۃ غلیظ. اور آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بہت موٹے ٹیلے پر تھی. لیس فی المسجد الذی بنی ثم اس مسجد میں جو آج وہاں پر بن گئی ہے بلکہ وہ ٹیلے پر پڑھتے تھے. ولكن اسفل من ذلك على عقبۃ غلیظ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرقة الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا فرقة الجبل پہاڑ سے کیا کہنا چاہیے جو داخل مدخل جو ہوتا ہے کسی پہاڑ کا جس سے آدمی داخل ہو اس کو فرقہ کہتے ہیں. درہ کہہ لو سمجھے. تو جبل کے درے کی طرف وہ پہاڑ الگ بنے ہو گئے جبل طویل نحو الکعبہ کہ جو واقع ہے اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی طرف. فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد. تو یہ مسجد جو وہاں پر اب بنی ہے اس کو اپنی مسجد کے بائیں جانب رکھتے تھے بطرف الاقمہ. ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منه على العقبۃ السوداء تداعو بالعقبۃ اشرف اذرعین او نحوها. یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹیلے سے تم چھوڑ دو 10 ذراع یا 10 ذراع کے برابر ثم تصلی مستقبل القبلتین. پھر نماز پڑھو
اس پہاڑ سے قرتین سے کا رخ کر کے جو تمہارے کعبے کے درمیان واقع ہے. اب یہ تفصیل انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے بتائی ہے ان مقامات کی. جب جس زمانے میں بتا رہے ہیں اس وقت تو لوگوں کے لیے انہوں نے آسانی پیدا فرما دی کہ بھائی فلاں فلاں جگہ پر حضور نے نمازیں پڑھی ہیں. لیکن اب ان سے کسی چیز کا نشان باقی نہیں رہا سوائے ذوالحلیفہ تھے اور آخر میں ذو القوا کا جس سمجھنے کے لیے. چلیے جی باب فطرۃ الایمان. ایک سوال جی فرمائیے. تحریر انعام الباری میں یہ لکھا ہوا یعنی ان لوگوں نے جو ہے کعب بن اشرف کے گھر کو جو ہے آثار قدیمہ کے طور پر چھوڑا ہے, لیکن ان آثار کو سب جو ہے وہ ختم کر دیے. تو تحریر کوئی سازش کے ماتحت یہ حضرات کر رہے ہیں اور یا جو ہے کوئی حقیقتاً وہ کھانا بہتر سمجھتے ہیں؟ اور بس بھائی یہ تو یعنی ان کا کہنے کی تعبیر یہ ہے کہ کعب بن اشرف کے قلعے کو کوئی شخص تعظیم نہیں کرے گا, اس کی تعظیم نہیں کرے گا, لہٰذا وہاں صرف کا خطرہ نہیں. بخلاف ان معاصر کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ ان میں تعظیم و تکریم حد سے زیادہ کرنے کے نتیجے میں صرف کرتے ہیں, یہ تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہے تعبیر باطل اس واسطے کہ کعب بن اشرف کے قلعے کو باقاعدہ اہتمام کر کے رکھنا, اس کے اوپر روپیہ خرچ کرنا کہ اس کی حفاظت ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کو اس طرح ضائع کرنا, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ دشمنان اسلام نے ہی بات چلائی ہو. یہ لوگ تو بظاہر کسی عداوت کی وجہ سے نہیں کر رہے, ایک غلط فکر کی وجہ سے کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے دشمنان اسلام نے یہ بات چلائی ہو تاکہ ان کو اس طرف آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے معاشرے کو ختم کر دیا جائے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی سازش کے ماتحت ہو اور یا جو سب حقیقتاً جو ہے مقصد حق پر مبنی بات نہ ہو, تو پھر اس صورت میں علماء کی جو ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے جو مقصد سارے ان کے کوئی متبادل صورت کہ ان کو سمجھایا ہے. سمجھانے کے تو کوئی حد نہیں چھوڑی, سمجھانے کے تو کوئی حد نہیں چھوڑی, یعنی اتنی گفتگو نہ ان سے بات چیت اور ناظرہ مختلف مقامات پر ہوا ہے. لیکن ایسے وہ کیونکہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہی اس کے چوتھ بیت کے مالک ہیں آج تک, لہٰذا وہ سنتے ہیں کسی چیز سوائے اپنے. جی مقامات ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلوب ہے, مثلا لاہور میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں بادشاہی مسجد میں, تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ نسبت آیا واقعی یعنی صحیح ہے یا اس میں اس وقت جس میں تبرکات پائے جاتے ہیں دنیا میں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی جزم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ نسبت درست ہے, کیونکہ کسی کی کوئی سند متصل موجود نہیں. تو اس واسطے یقین کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب نسبت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نسبت کے صحیح ہونے کا احتمال بھی ایک عاشق کے لیے کافی کہ اگر ہو سکتا ہے صحیح ہو, اگر صحیح ہے تو اس سے اس کی زیارت اس میں احتمال کی بنیاد پر بھی بہت سعادت ہے انسان کے لیے. ویسے سب سے زیادہ جو مستند تبرکات ہیں نسبت وہ ترکی میں ہے, استنبول میں, اور وہاں اس کے بارے میں غالب گمان جو ہوتا ہے کہ شاید وہ صحیح. باقی جتنی جگہوں پر ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں یقین سے یا سن غالب سے بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن احتمال بھی ہے. تو بہرحال احتمال بھی محبت کرنے والے کے لیے کوئی کم چیز نہیں. حضرت والا ایک سوال ہے کہ تبرک بھی معاشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بالاتفاق اہل سنت کا قول ہے جیسے آپ نے فرمایا, تو کیا تبرک بھی آثار اولیاء یہ بھی صحیح ہے؟ ہاں کیوں نہیں صحیح ہے, کیونکہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک جو ہے وہ در حقیقت وہ آپ کے تقدس کی وجہ سے ہے, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں تو ان سے تبرک بھی درست ہو.
جی باب سترة الإمام سترة من خلفه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه قال أقبلت راكبا على حمار تاج وأنا يومئذ قد لاحظت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت لتنا ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. یعنی پہلے تو گزر گئی ہے اور یہاں پر کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب امام کے آگے سترا ہو تو مقتدیوں کے لیے بھی وہ کافی ہو. جی وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. بالسند المتصل منا إلى الإمام إمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن ساعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الرشاد. وبه قال حدثنا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان جو آپ کے مصلی کے سامنے تھی اتنی مسافت تھی جس میں کہ بکری گزرتا ہے. یعنی سترہ جو تھا وہ جو دیوار تھی نا وہ آپ کے درمیان اور دیوار کے درمیان اتنا تھا کہ ممر الرشاد تھا. یہ بات اسے قائم کیا ہے امام بخاری نے کہ مصلی کو چاہیے کہ سترے سے بہت دور کھڑا نہ ہو. سترے سے بہت دور کھڑا نہ ہو تاکہ لوگوں کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ سترے سے قریب. تو یہاں ابتدا سے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سترے کے درمیان صرف ایک بکری کے گزرنے کی جگہ تھی تو اتنا ہی فاصلہ رکھنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں رکھنا. جی وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنهم قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتكز له الهربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج إلينا النبي بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عتاب بن أبي ميمونة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبدحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوزع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب السترة بمكة وغيرها. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اختلافی فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں تو باتفاق یہ حکم ہے کہ جب تک سترہ سامنے نہ ہو تو مصلی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں. لیکن آیا
مسجد حرام میں اور مکہ مکرمہ میں بھی یہی حکم ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اس میں فقہاء کرام سے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکہ اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں، جو حکم دوسری جگہوں پر ہے وہی مکہ مکرمہ میں بھی ہے، وہی مسجد حرام میں بھی ہے۔ لہذا جس طرح دوسری جگہوں پر نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں، اسی طرح مسجد حرام میں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے ان کے نزدیک مسجد حرام میں اور غیر مسجد حرام امام مالک کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے، البتہ طواف جو لوگ کر رہے ہوں بیت اللہ کا، تو طواف کے دوران اگر وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو اس میں کوئی مراحل نہیں، صرف طواف کرنے والوں کا استثناء ہے۔ لیکن طواف کے علاوہ جو لوگ طواف نہیں کر رہے ان کے لیے مسجد حرام میں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں، یہ امام شافعی کا مطلب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ پورے مکے میں سترے کا حکم ہے، یعنی مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا بلا تکلف جائز ہے، چاہے طواف کے دوران یا غیر طواف کے دوران۔ بلکہ مسجد حرام سے باہر مکہ مکرمہ میں بھی، شہر میں بھی اگر آپ سامنے سے گزر جائیں تو کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ جو ہے اس کی احکام الگ ہیں اور وہ مستثنیٰ ہے فطرت کے احکام، سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ اور حنفیہ کے ایک بہت سے علماء نے تو فتویٰ دیا ہے امام شافعی کے قول کے مطابق، یعنی طواف کے دوران گزر سکتا ہے اور طواف کے علاوہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ حنفیہ کے بہت سے علماء نے تو فتویٰ دیا، گویا بہت سے علماء کا قول یہی ہے حنفیہ کا کہ جو امام شافعی، لیکن امام طحاوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں کعبہ شریف سامنے مسلم ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جو بیت اللہ سے نظر آ رہا تو کہاں آپ نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، چاہے طواف کے دوران یا غیر۔ جیسے مسجد حرام میں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو عام طور سے بیت اللہ شریف سامنے نظر آتا ہے، تو آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر مسجد حرام سے باہر بھی کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سے کعبہ شریف نظر آ رہا ہو تو سامنے سے گزرنا جائے۔ ارے سمجھو؟ اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منع ہے نا سامنے سے گزرنا، وہ اس لیے ہے کہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، انسان کی توجہ بڑھتی ہے انسان کی۔ لیکن امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف سامنے ہو تو پھر کوئی چیز خاطر میں نہیں آتی۔ جب آدمی بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہو، تو پھر چاہے کوئی مخلوق گزرے کتنی ہی، انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، لہذا وہاں سے سامنے سے گزرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ حنفیہ کے متاخرین نے جیسے علامہ شامی وغیرہ، انہوں نے امام طحاوی کے قول کو پسند کیا ہے، اور یہی راجح ہے کہ جب بیت اللہ شریف سامنے ہو تو سامنے سے گزرنا جائے۔ ارے سمجھے؟
امام بخاری کا مسلک بظاہر معلوم ہوتا ہے امام مالک کے مطابق، یعنی اس باب میں بظاہر امام بخاری نے امام مالک کی تائید کی ہے۔ جن کا مذہب یہ ہے کہ سترے کے احکام میں مکہ اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے باب قائم کیا باب السترۃ بمکہ تھا وغیرہا، سترہ قائم کرنا ضروری ہے مکہ مکرمہ میں بھی اور غیر مکہ میں۔ اور استدلال کیا ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دوپہر کے وقت میں، حاجرہ کے معنی دوپہر کا وقت، فصلی بالبطحاء، تو بطحاء کے مقام پر آپ نے نماز پڑھی الظہر والعصر رکعتین، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی 2 رکعتیں، ونصب بین یدیہ انزۃ، اور اس طرح پڑھی کہ آپ کے سامنے نصب کیا گیا تھا ایک انزہ یعنی ایک نیزہ، یہاں آپ نے ستر لگایا، اور بطحاء جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہی کا حصہ ہے، تو مکہ مکرمہ بھی آپ نے سترے کا اہتمام فرمایا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی سترے کا حکم موجود ہے۔ اس سے امام احمد بن حنبل کے خلاف تو استدلال ہو سکتا ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل پورے مکے میں سترے کے احکام کے قائل نہیں ہیں، لیکن امام طحاوی کے اوپر استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام طحاوی جو جائز کہتے ہیں وہ کب کہتے ہیں؟ جب بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہو، اور بطحاء کی جو جگہ ہے وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ وتوضا، اور آپ نے وہاں پر وضو بھی فرمایا، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، تو لوگوں نے تمسح کرنا شروع کر دیا آپ کے وضو کے پانی سے، یعنی ہاتھ میں لگا کر اپنے جسم پر مل لینے سے۔ جی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہو جب مسجد میں تنہا، تو آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان کسی ستون کے سامنے پڑھے، ستون کے پاس کھڑا ہو کر پڑھے، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، وقال عمر المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، کہ نماز پڑھنے والے زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے بنسبت ان لوگوں کے جو وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔
یعنی ستون جو ہوتے ہیں مسجد میں، وہاں بعض لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو امام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان باتیں کرنے والوں سے زیادہ حق ہے ان ستونوں پر کن کا؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، کہ وہ وہاں پر ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور ورأى ابن عمر رضی اللہ عنہما رجلا یصلی بین اسطوانتین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اچھے خاصے ستون موجود ہیں، ستون کو چھوڑ کر بیچ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فأدناہ الی ساریۃ، تو عبداللہ بن عمر نے اس کو قریب کر دیا ایک ستون کے اور فرمایا صلی الیہ، ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھو۔ مقصد کیا ہے کہ اگر ستونوں کے درمیان آپ نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کے آگے سے گزرنے والے کے لیے گزرنا ممکن نہیں رہے گا، تو لوگوں کے لیے راستہ بند کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں احتیاطی کرتے ہیں کہ مسجد کے عین وسط میں فین کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دیں، اب جانے والوں کا راستہ بند ہو گیا، تو اسی کی تاکید کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ آپ دیکھو گے شریعت نے ہر جگہ احکام میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ چاہے آدمی عبادت کر رہا ہو چاہے کچھ کر رہا ہو، لیکن اس طرح کرے کہ دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا اہتمام ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا شریعت میں، اور جتنا اہتمام شریعت نے کیا ہے اتنی غفلت آج کل اس معاملے میں۔ اپنا جو دماغ میں آ رہا ہے وہ کام کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں کہ دوسرے کو سب تکلیف پہنچے گی یا نقصان ہوگا یا فائدہ پہنچے گا۔ تو شریعت کے اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ اپنے کسی عمل سے دوسرے کو ادنا بھی تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ چلیے ہٹانا جائز ہے اگر اس طرح ہو کہ کیا نام ہے اتنا قریب ہو کہ اس سے بہت عمل کثیر لازم نہ آئے اس کا، تو اتنا ہٹا کر اسے اس کے پاس کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ تم اس کو کھینچ کے لے جاؤ۔ جی یہ یزید بن ابی عبید ایک تابعی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کنت آتی مع سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا کرتا تھا مسجد نبوی میں، فیصلی عند الاسطوانۃ التی عند المصحف، تو وہ خاص نماز پڑھا کرتے تھے اس ستون کے پاس جو مصحف کے پاس ہے، یعنی مصحف قرآن کریم کا نسخہ، یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مصاحف تیار کرائے تھے نا، ان میں سے ایک مصحف جو ہے وہ مسجد نبوی میں رکھوا دیا تھا، تو مسجد نبوی میں جس جگہ مصحف رکھا ہوا ہے اس کے پاس جو استوانہ ہے وہاں پر حضرت سلمہ ابن اکوع نماز پڑھا کرتے تھے۔ فقلت یا ابا مسلم، میں نے کہا ان سے کہ اے ابو مسلم، ان کی کنیت ہے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، میں نے ان سے کہا کہ اراک تتحرک الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ خاص اہتمام کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں نماز پڑھنے کا اس استوانے کے پاس، یعنی یہ نہیں کہ جہاں بھی موقع مل گیا پڑھ لیا، بلکہ خاص اہتمام کرتے ہیں کہ اسی استوانے کے پاس جا کر نماز پڑھیں، تو کیا وجہ ہے؟ قال، تو حضرت سلمہ ابن اکوع نے کہا کہ فإنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى الصلاۃ عندها، کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ آپ اس کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، تو میں بھی وہاں پر پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اب اس استوانے سے کون سا استوانہ مراد ہے، اس کے بارے میں شراح کے
دو قول ہیں. ایک قول تو وہ ہے جو حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس سے مراد ہے اسطوانہ عائشہ. اس کو اسطوانہ عائشہ بھی کہتے ہیں اور اسطوانہ المہاجرین بھی کہتے ہیں. آج کل اس اسطوانے پہ لکھا ہوا ہے حاضرین اسطوانہ عائشہ، نام اس پر اسطوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے. اور جو وہ اسطوانہ ہے کہ جب ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھانی شروع کی تو عام طور سے اس جگہ پر کھڑے ہوا کرتے تھے. اس وقت تک مسجد میں توسیع نہیں ہوئی تھی تو اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے. اور بعد میں اس کو اسطوانہ عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں قرآن اندازی کریں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اسی ستون کی جگہ پہ بیان کریں. اس لیے اس کو اسطوانہ عائشہ کہتے ہیں اور اس کے بعد مہاجرین بھی اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ اس طرح ہے کہ جو آج کل محراب بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراب نبی کہتی ہے اور کہتے ہیں اس کو حضور کے زمانے میں محراب نہیں تھی، لیکن بہرحال محراب سے ایک سب پیچھے بائیں ہاتھ پر یہ اسطوانہ ہے اور اس کو اسطوانہ کو عائشہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کی کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے مراد حضرت عائشہ کو اسطوانہ عائشہ ہے جہاں حضرت سلمہ بن اکوع خصوصی اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور لیکن علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے سب سے زیادہ مستند مورخ ہیں. علامہ سمہودی، ان کی کتاب ہے وفاء الوفا فی اخبار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے جس میں مدینہ منورہ کے معاصر کا بیان ہے. وفاء الوفا فی اخبار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اسلاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب شخصیت سے پیدا فرمائی ہے. یہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی اور کتاب معروف نہیں ہے، بس یہی کتاب معروف ہے ان کی وفاء الوفا. لیکن یہ مدینہ منورہ کے حالات پر سب سے بڑا ماخذ ہے اور سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ کی جگہوں کا جو بیان کیا ہے، اس کی جو تاریخ کی ہے اور ان جگہوں کی جو تحقیق کی ہے، تو باقاعدہ ناپ کر پورے مدینہ منورہ کی پیمائش کر کے ناپ کر ایک جگہ کی تعین کی ہے علامہ سمہودی اس واسطے. اور بس یہ کام کر گیا دنیا میں، اور کوئی کتاب ان کی معروف نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی وجہ سے یہ مشہور ہے علامہ سمہودی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سلمہ بن اکوع جس ستون کے پاس جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، یہ اسطوانہ عائشہ نہیں بلکہ اسطوانہ تو علم المصلی، اسطوانہ تو علم المصلی. یہ علم المصلی کیا ہے؟ جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ شروع میں تو مسجد جب چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اسطوانہ عائشہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، امامت وہاں فرماتے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسجد میں توسیع ہوئی قبلے کی طرف، 2 صف کے مقدار،
آگے بڑھائی جائے۔ اس وقت آپ جس جگہ نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر وہ ہے علم المصلی، سمجھے؟ آج جو مسجد نبوی میں محراب نبی جس کو کہا جاتا ہے، محراب النبی، وہاں ایک محراب بنی ہوئی ہے، اس کو محراب النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو محراب النبی، محراب کوئی تھی نہیں، محراب تو بعد میں بنی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مبارک میں اس محراب کے، یہ ادھر محراب ہے تو محراب کے دائیں جانب جو کولا ہے یعنی پلر ہے، ستون ہے، وہ ہے علم المصلی، سمجھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ محراب نبی نام مشہور ہے نا اس کا، تو لوگ جاتے اس محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہیں پر لائن لگی رہتی ہے۔ حقیقت میں وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نہیں ہے، بلکہ اس کے دائیں جانب جو کولا ہے اس پر لکھا ہے ھذا مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا؟ تو وہ علم المصلی، اس کو تو علم المصلی اس کو کہتے ہیں، ارے سمجھو؟ تو وہ مراد ہے۔ علامہ سمودی کہتے ہیں کہ مراد سلمہ ابن اکوع کی، جہاں پر سلمہ ابن اکوع امام کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ سوال پر علم مصلی۔ بہرحال اس سے ایک بات معلوم ضرور ہوئی کہ ریاض الجنہ میں بھی، یہ سب علاقہ ہے ریاض الجنہ کا، ریاض الجنہ میں بھی بعض خاص ستون ایسے ہیں کہ جن کی طرف نماز پڑھنا اور دو جگہوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اب اس میں سوانح عائشہ بھی داخل ہے اور سوانح علم المصلی بھی داخل ہے، لہذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے ریاض الجنہ برابر ہے، سمجھے؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن اکوع خاص طور سے اہتمام کرتے تھے اس ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ جی بڑی یہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ لقد ادرکت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو پایا ہے کہ وہ یبتدرون الصلاۃ، وہ لپکتے تھے ستونوں کی طرف مغرب کے وقت، یعنی جب اذان مغرب ہو جاتی تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے وہ لپکتے تھے ستونوں کی طرف، اور آخر میں روایت میں ہے کہ حتیٰ یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے نماز پڑھانے کے لیے، یعنی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے جلدی جلدی جایا کرتے تھے، کہاں؟ ستونوں کی طرف۔ یہ حدیث جو ہے بالکل واضح دلیل ہے شافعیہ حنابلہ وغیرہ کی اس بارے میں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں جو ہیں وہ مشروع ہیں اور صحابہ کرام پڑھا کرتے ہیں، اور اس پر اور بھی دلائل شاید۔ حنفیہ کی طرف جو منسوب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ مکروہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کے اندر فضیلت ہے جلدی پڑھنے کی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، اس بات سے یہ مناسب نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور مکروہ ہونے کے خلاف دلائل موجود ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جس میں صحابہ کرام لبک کر نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تو اس لیے مکروہ کہنے کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو مکروہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مباح، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، کوئی گناہ نہیں، اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں۔ البتہ
کیونکہ یہ موجود تو ہے اتصال وغیرہ، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد اتنا زیادہ اہتمام صحابہ کرام کا نہیں ملتا تو بہت اہتمام سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھی ہو. اس واسطے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی خاص اہمیت نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھے تو، لیکن ویسے نہیں. ارے سمجھو نا، لیکن رکعتین قبل المغرب کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں اور مختلف ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس کا انکار جو ہے مقابلہ ہے. اور خاص طور سے اگر کوئی وقت ہے مغرب، اب جیسے مثلاً حرمین شریفین میں وہ لوگ وقفہ دیتے ہیں اذان اور نماز کے درمیان اتنا کہ جس میں آدمی 2 رکعتیں پڑھ لیں، بلکہ بعض اوقات 10 منٹ تک کا وقفہ ہوتا ہے. تو اب جب وقفہ موجود ہے، زیادہ جو حنفیہ نے کہا تھا اسے کہا تھا کہ جلدی کی جائے مغرب میں. اب جب جلدی نہیں ہو رہی تو اس میں اگر 2 رکعتیں پڑھ لیں تو کوئی کیا ہو جاتا ہے، نہیں اٹھنا، بلکہ پڑھ لینی چاہیے. وہاں جب بیٹھا رہے کہ ان کا حنفیوں نہیں پڑھتا، سمجھے، تو یہ اس کی کوئی عمر نہیں. بلکہ ہمارے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں جو آج کل 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لینا چاہیے. پڑھو. ابو طالب نام ہے تمہارا؟ حضرت اللہ. اچھا جی، پہلے کس نے پڑھا تھا؟ تم سے پہلے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ پچھلے باب میں یہ آیا تھا کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو قریب کر دیا تھا کہ ستون سے، گویا ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کو انہوں نے پسند نہ کیا. تو بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کوئی شخص اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہر حال میں منع ہے بین ساریتین نماز پڑھنا. منع اس وقت ہے جبکہ اس سے گزرنے والوں کا کوئی تکلیف اور راستہ بند ہوتا ہے. جہاں راستہ بند نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں. اور اس لیے حدیث نقل کے عبداللہ بن عمر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید بھی ساتھ تھے، عثمان بن طلحہ بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے. فاقالا کافی دیر لگائی وہاں پر، ثم خرج، پھر واپس تشریف لائے. وکنت اول الناس دخل علی ذکری، اور میں پہلا شخص تھا جو آپ کے بعد داخل ہوا وہاں پر. تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھی آپ نے؟ فقال بین العمودین المقدمین، انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ستونوں کے درمیان پڑھی. یہاں دونوں ستونوں کے درمیان پڑھی آپ نے، ہے نا، کیونکہ وہاں سے کسی کے گزرنے کا کوئی احتمال نہیں تھا، اس لیے پڑھی. تو معلوم ہو کیسا کرنا جائز ہے. البتہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں فی غیر جماعت سے قید لگایا کہ بین سواری جو پڑھے آدمی وہ جب آدمی انفرادن پڑھ رہا ہو. جماعت کی حالت میں وہ اشارہ یہ کر دیا کہ جماعت کی حالت میں ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا بھی مسلک ہے اور امام بخاری بھی اسی کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ جماعت کے دوران سب بنانا ستونوں کے درمیان یہ ان کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن جمہور کے نزدیک مکروہ نہیں ہے. یہ کراہت پہلے اس شروع میں اس وقت تھی جب کہ مسجد نبوی کے ستون جو تھے نا متوازی نہیں، ایک دوسرے کے سامنے نہیں. تو ایک ستون یہاں ایک یہاں ہے، تو اب اگر سب بنائیں گے سب ٹیڑھی ہوگی، اس واسطے بنا کیا گیا تھا. لیکن جہاں ستون چیزیں ہوں تو پھر متوازی ہوں تو پھر کوئی ہے. جی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحنفي فأوتر عليه ومكث عليه ثم مكث فيها فأتوا إلى أن خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل عن يساره وعرض عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان الذي يومئذ لا تسجد أعمدة ثم صلى فقال لا حدثني مالك رحمه الله فقال عمدين عن يمينه. جی ویسے یہ جو
قبل المغرب ضرور کرتے ہیں نماز پڑھنے اس بارے میں یہ بتائے سنائی میں یہ لکھا ہوا کہ منظر ہم سے مقصد نہیں تھے اور صاحبین ہم جائز نہیں تھے اور پھر وہاں ہم نے جو ہے حضرت مفتی نے فائدہ پڑا ہے کہ اگر نماز مسائل میں جو ہے امام سے خطوت ہے صاحبین کے مطابق ہے تو پھر امام کے خطوت کی ترتیب نہیں چاہیے. یہ سب اکثر قواعد سارے قواعد جو ہیں یہ کہتے ہیں اکثر ہی ہیں, کلی کوئی نہیں. جی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سترا ہر چیز ہو سکتی ہے, اونٹنی بھی ہو سکتی ہے, اونٹ بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, کجاوا بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز سترا بن سکتی ہے. تو عبداللہ محمد سے روایت نقل کی ہے کہ انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے راحلہ یا اونٹنی کو سامنے رکھتے تھے, عرض کو سامنے رکھنا, فیصلی الیہا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی, اس کو سترا بنانا. معلوم ہوا کہ اونٹنی کو سترا بنانا جائے. قلت افرأیت اذا حبت الرکاب, تو نافع کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ عمر کو میں نے دیکھا, نہیں یہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ بن عمر, کہ جب نافع نے مجھے یہ حدیث سنائی عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اونٹنی کو سامنے رکھ کر اس کی طرف نماز پڑھ لیتے تھے, تو میں نے نافع سے پوچھا افرأیت اذا حبت الرکاب, ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ جو سواریاں ہیں یہ چلی جاتی تو پھر کیا کرتے تھے؟ یعنی اگر ناکا سامنے موجود ہے تب تو ناکا کو سترا بنا لیا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اذا حبت الرکاب, جو بھی سواریاں جو ہیں یہ چرنے کے لیے چلی جائیں تو پھر کیا کرتے تھے؟ قال كان ياخذ الرحل, تو نافع نے کہا کہ اس صورت میں وہ کجاوا رکھ لیتے تھے, فيعدله ويصلي الى اخرته, اس کو سیدھا کر کے اور اس کو آخری حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. او قال مؤخری وكان ابن عمر. ارے سمجھو, یہ ہے سیدھا مطلب اس کا. بعض لوگوں نے حبت الرکاب کے معنی کچھ اور لے لیے ہیں, وہ صحیح نہیں بیٹھتے. حبت الرکاب کا معنی یہ لے لیے کہ وہ جو سواریاں جو ہے اگر شرارت کریں, یعنی جب اونٹنی کو سامنے کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ شرارت کرے اور حرکت کرنے شروع کر دے تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ کجاوا لے, مگر وہ صورت بنتی نہیں ہے کہ اگر اونٹنی کو سامنے رکھا وہ شرارت کرنے لگی تو اسی میں کجاوا کیسے پھینک لیں گے اس کا, اور پھینک کر کیسے اس کو سترا بنائیں گے؟ تو زیادہ صحیح معنی وہی ہے جو میں نے عرض کیے کہ حبت الرکاب کیا معنی, جب وہ چلی جائیں یعنی جب کہ چڑھنے کے لیے چلی جائیں, اونٹنی سامنے موجود نہ ہو, تو اس صورت میں سترا کس چیز کو بناتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کجاوا اتار لیتے تھے اور اس کو سیدھا کر کے اس کو سترا بناتے. جی
ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد بالكعبة وقال إن أبى إلا أن يقاتله فقاتل. یہ کہتے ہیں کہ یہ باب ہے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کہ مصلی جو ہے وہ پیچھے ہٹائے اس شخص کو جو اس کے سامنے سے گزرے. عبداللہ بن عمر نے بھی پیچھے ہٹایا تشہد میں، یہ تشہد پڑھ رہے تھے، سامنے سے گزرنے لگا تو عمر نے پیچھے ہٹا دیا. وہ پھر کعبے میں کیا تھا. وقال ان ابا الا ان يقاتله قاتله، اور یہ بھی کہا کہ اگر گزرنے والا جو ہے وہ گزر رہا ہے اور لڑائی جھگڑے کے بغیر اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو بسم اللہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے قتال کرنے میں اس سے. جی خیر ہے جی وہ گناہ اس پر ہے. یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ فَلْيُقَاتِلُوا فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اس سے لڑے یا کیونکہ وہ شیطان ہے. تو بعض اہل ظاہر تو اس کے بالکل ظاہر پر عمل فرماتے ہیں، سمجھے نا، اور لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. حنفیہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے قوموا للہ قانتین، کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو بے تو حرکت کرو، اس میں کوئی لمبی چوڑی حرکتیں کرنا ٹھیک نہیں. اب یہ حدیثیں جو ہیں جن میں آیا ہے یا تو یہ اس زمانے سے متعلق ہے جبکہ نماز میں بہت سی حرکات جائز ہیں، اور یا پھر یہ معمول ہے مبالغے پر، اور مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص ایسی حرکت کر رہا ہے وہ اتنی بری حرکت ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اگر اس سے قتال بھی کرنا پڑے تو قتال کیا جائے. لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا اس کا کہ واقعی قتال کرنا شروع کر دو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے گھر میں جھانک رہا ہو تو اس کی آنکھ توڑ دو، ہے نا. تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس کی حرکت اس لائق ہے کہ اگر کوئی اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو ظلم نہیں ہو. لیکن یہ مقصد نہیں کہ ہر آدمی ایسا آدمی کا دوسرے کی آنکھ توڑ دیا کرے، سمجھے نا. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو فرمایا گیا کہ فَلْيُقَاتِلُوا فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، تو در حقیقت یہ بتلانے کا منظور ہے اس عمل کی شناخت اور قباحت، وہ اس لائق ہے کہ اگر اس سے لڑائی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اگر میرا بن پڑے اس کو ختم ہی کر دو، سمجھے نا، میرا بن چلے یا بن پڑے، وہ ہے بڑا کہ وہ اس لائق ہے کہ ایسا کیا جائے. لیکن مقصود یہ نہیں ہوتا کہ باقی ایسا کرے گا. ارے سمجھو، یہ توجیہ حنفیہ جو کرتے ہیں. اب آگے جو حدیث رقم کی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں ابو سعید خدری نے اس حکم کو ظاہر پر محمول کیا ہے، جیسے کہ بعض اہل ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. جی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد البارك قال حدثنا يونس عن ابي هريره عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا محمد بن هلال العبدي قال حدثنا ابو صالح بن حمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم الجمعه يصلي الى شيء يذكره من الناس فاراد شاب من بني ابي معيط ان يشاب بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب ولم يجد مساء الا بين يديه
حضرت ابو سعید سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا جمعہ کے دن کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کسی ایسی چیز کی طرف رخ کر کے جو سترا تھی میں ناس فاراد شعب من بنی ابی معیط، بنو ابی معیط کے خاندان کا ایک آدمی تھا نوجوان، اس نے ارادہ کیا انتظار بنے دے کہ ان کے سامنے سے گزرے، فدفع ابو سعید فی صدری، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کو دھکا دیا اس کے سینے میں، فنظر الشاب، اب اس نوجوان نے دیکھا کہیں گزرنے کے لیے کوئی راستہ ملے، لم یجد مکانا الا بینہ، تو کوئی راستہ تھا نہیں جانے کا سوائے ان کے سامنے، فعاد لیسا، اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی، فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی، تو ابو سعید نے دھکا دیا پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ، فنال من ابی سعید، تو انہوں نے اس نے برا بھلا کہہ دیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نال منہ اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا، برا بھلا کہنا، تو برا بھلا کہا اس نے حضرت ابو سعید خدری، ثم دخل علی مروان فشکا الیہ، پھر مروان حاکم تھا اس کے پاس جا کر اس نے شکایت کی کہ دیکھیے صاحب ابو سعید خدری نے میرے 2 مرتبہ دھکا دیا اس طرح، فشکا الیہ ما لقی ابن ابی سعید، شکایت کی اس بات کی جو ان کو پہنچی تھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ودخل ابو سعید خلفہ مروان، اس کے پیچھے ابو سعید بھی داخل ہوئے مروان کے پاس، فقال ما لک ولابن اخیک یا ابا سعید، تو مروان نے کہا کہ کیا ہوا بھائی آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو دونوں کے درمیان کیا شکوہ ہو گیا اے ابو سعید خدری؟ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا صلی احدکم لشیء یسترہ من الناس فاراد احد ایثار بین یدیہ فلیدفع، جب سترا ہے موجود تو پھر میں جو گزرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ دھکا دے، فینما اگر وہ انکار کرے فلیقاتلہ فینما وہ شیطان۔ جی قال باب الاستماع بين يدي المصلي، وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابن يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم استماع بين يدي المصلي، فقال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه، قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او قال شهرا او قال سنه۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ حدیث نقل کر رہے ہیں ابو جہیم کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے مصلی کے سامنے سے گزرنے میں تو لکان ان یقفا 40 کھڑا رہے وہ تو بہتر ہے بل پر گزرنے کے۔ 40 سے کیا مراد؟ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، یہ راوی کو یاد دینا، پر کم سے کم 40 دن 40 دن کھڑا رہے، یہ بہتر ہے بڑی فرشتے کے سامنے سے گزر۔ ٹھیک ہے، باقی یہ سارے احکام جو ہیں یہ سب علماء کرام کے لیے نہیں ہے، یہ سب عوام کے لیے ہیں، اور اس لیے ہے کہ اگر کہیں بات کہنا پڑ جائے یا تقریر کرنی پڑ جائے تو وہاں پر بتا دیں۔ باقی علماء کرام کو اللہ نے مستثنا فرمایا ہے ان تمام احکام سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جہاں سے چاہیں گزر جایا کریں۔ مسجد میں روز یہ منظر نظر آتا ہے، افسوس کہ عوام جو ہے بعض مجھ سے ایک مطلب ایک عامی آدمی جو بیچارہ مسجد میں آتا تھا پڑھنے، اس نے شکایت کی کہ جی آپ کے یہاں طلبہ جو ہیں یہ تھانوں سے گزرنے سے پرہیز نہیں کرتے مسلموں کے سامنے، یعنی ایک عام آدمی ہمیں شرم دلا رہا ہے کہ آپ کے یہاں طلبہ جو ہیں وہ سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، کوئی رسم نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں جو ہے وہ سب بندی کے معاملے میں کہہ کے تھک گئے، آدمی مقرر کر دیے تو وہ سب ہے جو ہے بیچ سے شروع کیا کرو، اگلی سب جب تک موجود ہو تو میں جگہ موجود ہو دوسری سب میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کے تھک گئے، مگر اپنے جو
ٹیڑھی رفتار ہے وہ اسی طرح چلے. بڑے افسوس کی بات. یہ سب حدیثیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس لیے پڑھ رہے ہیں اگر عمل نہیں ہوا؟ آپ لوگ دورہ حدیث کے طالب علموں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو پیار سے محبت سے سمجھائیں اور ان کو خود بھی اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی سمجھا کر ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. چلو یہ کہتے باب استقبال الرجل وهو يصلي. ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے کھڑا ہو جائے نماز کے وقت. وکرہ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ سمجھا ان یستقبل الرجل وهو يصلي، کہ کسی مرد کے سامنے آدمی کھڑا ہو جا کر جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو. یعنی جس طرف گزرنا ناجائز ہے اسی طرح مصلی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بھی نہ جائے. یہ مسئلہ ہے. ارے سمجھو بعض احمق ایسے ہوتے ہیں کہ کھڑے تو ہیں گزر نہیں رہے مگر اسی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے. سمجھو مسلی کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. کھڑا بھی ہے وقت بھی اپنا خرچ کر رہا ہے مگر ناجائز کام کر رہا ہے اس کی طرف کھڑے ہو گئے. یہ خامخواہ حسرت دنیا والا ہے. تو دونوں نہ کوئی اپنا فائدہ کیا نہ کوئی گناہ سے بچنے کا تمام ہوا. وہاں اب آگے کہتے ہیں وہاں کا اعداد اشتغل بھی، یہ اب اپنی طرف سے بچہ لگا دی امام بخاری کہ یہ ممانعت اس وقت ہے جبکہ نماز پڑھنے والا مشغول ہو جائے اس کھڑے ہونے والے سے، یعنی ذہن اس کا بڑھ جائے اس کو دیکھ کر. فاما اگر مشتغل بھی، لیکن اگر وہ مشغول نہیں ہوتا ذہن اس کا نہیں پلٹتا تو اللہ کے مطابق کا قول ہے کہ ماں بالائی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان رجل لا یشفع صلاۃ الرجل، مرد کی نماز کو قطع نہیں کرتا. اب یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ میرے کھڑے ہونے سے اس کا دل پلٹ رہا ہے نہیں پلٹ رہا؟ کوئی آدمی اگر استقبال کر کے کھڑا ہے تو کوئی راستہ ہے پتہ لگانے کا؟ اگر بڑی مسجد ہے، چھوٹی مسجد میں جو چھوٹی مسجد ہو اس کے اندر تو کسی جگہ سے بھی گزرنا جائز نہیں ہے. لیکن جیسے ہماری مسجد ہے بڑی مسجد ہے تو 3 سب کے بھاگ سے جی. یہاں سارے ابواب جو امام بخاری لا رہے ہیں نا وہ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ جو حدیث آتی ہے نا تختہ اس پر آتا المرأۃ والکلب والحمار، تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ظاہر پر عمل نہیں ہے. یعنی عورت کے سامنے سے گزرنے سے یا کتے کے یا گدھے کے سامنے گزرنے سے نماز فاسد ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ عام طور سے ان چیزوں کے گزرنے سے انسان کا جو خشوع ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. مقصود اصل ہے. اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے. آخر تک اب کئی ابواب اسی بارے میں امام بخاری لا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے
یہاں جو حضرت عائشہ کی جو حدیث لائے ہیں اس میں جو مقصود بالترجمہ ہے وہ یہ ہے وَأَقْرَأُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ وَأَنْسَلِّمُ خِلَالَهُ. جب مجھے اترنا ہوتا تھا اس چارپائی پر سے تو میں اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ میں آپ کی طرف رک کر کے پھر بیٹھوں اور پھر اتروں. اس کے بجائے میں کھسک جاتی تھی نیچے کی طرف. اگر ایسے اٹھ کر بیٹھوں تو آپ کا استقبال ہو جائے گا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بات مکروہ تھی تو اس واسطے میں نیچے کھسک کر نیچے ایسے اتر جائے. جی ایک ذرا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے جبکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا. حضرت امامہ جو نواسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی اور حضرت زینب کی بیٹی تھی اور ابو العاص کی بیٹی تھی. ابو العاص داماد کے حضور تھے. تو سجد وضع جب سجدے میں جاتے تو آپ اس کو گردن سے اتار دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. تو اس میں یہاں لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ جاریہ تھی تو جب ان کو سامنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی تو سامنے سے گزرنے سے تو بطری سے اولا فاسد نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے عمل کثیر تو نہیں ہے یہ کہ گردن میں بٹھایا ہوا ہے کیا نماز پڑھ رہا ہے تو جب سدھے میں جائے اتار دیا پھر کھڑے ہوئے تو رکھ لیا. تو بعض جگہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ آپ پر مجاز ہے. اصل میں ایسا نہیں تھا کہ حضور اپنے اختیار سے اٹھاتے ہو اور اختیار سے رکھتے ہو بلکہ بچی تھی جب آپ سجدے میں جاتے تو وہ آگے سوار ہو جاتی گردن پر سمجھے. اب وہ ان کو اتارتے نہیں بلکہ کھڑے ہو جاتے اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو وہ اتر کے چلے جاتے. تو یہاں اٹھانا اور رکھنا یہ عمل حضور کا نہیں تھا بلکہ بچی کا تھا. لیکن دوسری روایتوں میں اس کی تردید ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے تھے خود ہی رکھتے تھے. تو اس طرح رکھتے تھے کہ
عمل کثیر لازم نہ ہے، عمل قلیل کے ساتھ رکھے تو کوئی برا کبھی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت علامہ عینی نے اس کی تعویل یہ بھی کی ہے کہ اس وقت برسی کا دیکھنے والا کوئی اور تھا نہیں، تو اندیشہ تھا کہ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو کہیں ایسی جگہ جا کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اس بات سے آپ نے کیا واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اس حد تک اگر کوئی کرے تو جائز نہیں۔ جی جی سب حدیث سے گزر گئی ہے جی اسی طرح جس طرح حضور نے کیا کرتا جی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شئت ما تدخلون في الكذب والإيمان لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب عن مسجد بينه وبين حجتي فإذا أراد أن يجد غمد إلي ففرجتهما. باب المسجد له عن المسجد شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السماعي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بشهر عند الكعبة وجمع قريش في مجالسه جمع قريش في مجالسه قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا الملاعن أيكم يقوم إلى جذور على الفلان فيعمل الخشية ودمي وسلاحة فيجيب به ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فبعث أشعار فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وضحكوا حتى مع بعض العلامات من الضحك فانطلق مختلف إلى فاطمة وهي جويرية فأخرجتها وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فألقت عنه وأخذت عليه تسبهم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمارة بن وليد قال عبد الله والله لقد رأيت السرى يوم بدر ثم تريد إلى قليل بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي أصحاب قليل العام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وصليها وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مخففا وقدروا عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن الشهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه ولد بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه بمسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا هذا يا مغيرة عليك قد علمنا أن جبرائيل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة أينما تحدث فيه وإن جبرائيل هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة فذلك كان بشير كلمة بشير بن عبد مسعود يحدث عن عبده قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الآخر والشمس في حجرتها قبل أن تغرب. یہ مواقع کا باب ہے اور مواقع میں آپ جانتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اوقات کی تعلیم کے لیے، اور صحیح روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ معراج سے اگلے دن کا ہے،
جس رات میں معراج ہوئی تو فجر کی نماز تو آپ نے وہیں پڑھی تھی بیت المقدس میں، یا بہرحال اس کا ذکر نہیں آتا، لیکن اس سے اگلے دن ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کی نمازوں کی۔ تو یہ حدیث جبریل جو ہے مواقیت کے بعد میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ حدیث جبریل علیہ السلام کے آنے کا جو واقعہ اس روایت میں آیا ہے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، لہٰذا ایک ایسی حدیث روایت کر رہے ہیں جس میں حضرت جبریل کے آنے کا ذکر تو ہے لیکن اوقات کی تفصیل نہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، اور یہ موطا مالک کی پہلی حدیث ہے، امام مالک نے اپنی موطا کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے کہ عن ابن شہاب، امام زہری روایت کرتے ہیں ان عمر بن عبد العزیز اخر صلاۃ یوم، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک مرتبہ نماز میں کچھ تاخیر کر دی تھی نماز پڑھانے میں، فدخل علیہ عروہ بن الزبیر، عروہ زبیر ان کے پاس آئے، ابن زبیر ان کے پاس آئے اور آ کے ان کو بتایا ان المغیرہ بن شعبہ اخر صلاۃ یوم وهو بالعراق، کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی نماز میں دیر کر دی تھی جبکہ وہ عراق کے گورنر تھے، فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، تو حضرت ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ما ھذا یا مغیرہ، اے مغیرہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ الیس قد علمت ان جبرائیل علیہ السلام نزل فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے تھے اور پھر انہوں نے نماز پڑھی تھی تو حضور نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اوقات کی تعین کی تھی، تو آپ کو ان اوقات کا پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور آپ کے اوقات کا لحاظ رکھے بغیر جو تاخیر کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو نظر فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کر دیا، ہر مرتبہ نماز پڑھی اور حضور نے بھی پڑھی۔ ثم قال بهذا امرت، اور پھر فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی حکم دیا گیا کہ یہ اوقات میں تمہیں بتا دوں کہ نماز کے یہ اوقات ہیں، لہذا ہم قیامت تک لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات کا لحاظ کریں اور نماز انہیں اوقات میں ادا کریں۔ ارے سمجھو، یہ حدیث ابو مسعود انصاری نے سنائی مغیرہ بن شعبہ کو، اور پھر عروہ بن زبیر نے یہی واقعہ بیان کیا عمر بن عزیز کے سامنے کہ تاکہ اس موقع پر عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں کچھ تاخیر کر دی۔ تو اب جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ بات سنی تو عروہ سے کہا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کو اب تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ نمازوں کے اوقات جبریل علیہ السلام نے متعین کیے تھے اور حضور کے پاس آ کر حضور کی امامت کی تھی، یہ واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ عمر بن عبد العزیز نے عروہ سے کہا کہ اعلم ما تحدث به، ارے بھائی ذرا سوچ سمجھ کے کہو جو حدیث سنا رہے، اعلم یقین ذرا سمجھ لو، سوچ سمجھ کر کہو جو تم حدیث سنا رہے ہو۔ ابا ان جبرائیل هو اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، تو کیا ایسا ہے کہ جبرائیل نے ہی قائم کیے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے اوقات؟ یعنی مجھے یہ بات بعید لگ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے جبرائیل علیہ السلام سے نا، تو جبرائیل علیہ السلام کا آ کر اوقات بیان کرنا اور نماز پڑھانا یہ مجھے بعید لگ رہا ہے، تو کیا ایسا ہوا تھا؟ سوچ سمجھ کے بتاؤ۔ تو عروہ نے کہا کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث نبی، یہ صرف ابو مسعود انصاری کی بات نہیں ہے بلکہ بشیر بن ابی مسعود جو ہیں بشیر بن ابی مسعود بھی یہی واقعہ نقل کرتے ہیں ابو مسعود انصاری سے۔ قال عروہ، ارے سمجھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ آگے پھر عروہ ایک اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں ساتھ میں، تو لقد حدثتنی عائشہ، مجھے عائشہ نے یہ حدیث سنائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی والشمس فی حجرتها، جبکہ سورج ان کے حجرے میں ہوتا تھا قبل ان تظہر، قبل اس کے کہ وہ دھوپ دیوار پر چڑھے. ظاہر ادھر کے معنی یہاں پر ہے ظاہر پر چڑھ جانا، اس پر چڑھ جانا. مراد یہ کہ دیوار پر ابھی دھوپ نہیں چڑھی ہوتی تھی بلکہ فرش کے اوپر ہوتی تھی. اس وقت میں حضور عصر پڑھا کرتے تھے. ارے سمجھو وہ شمس کی حجرت یہاں دھوپ ہوتی تھی ان کے حجرے میں قبل ان تظہر، قبل اس کے کہ وہ دھوپ کہاں چڑھے؟ دیوار پر چڑھے. اب ہر ایک نے اس حدیث کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش، جو یہ کہتے ہیں کہ تعجیل افضل ہے عصر میں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تاخیر افضل ہے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ابھی تو دھوپ کمرے میں تھی، چڑھی نہیں تھی، اس کا مطلب جلدی پڑی اثر. اور حنفیہ جو کہتے ہیں تعجیل کے بجائے تاخیر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی حجرہ جو تھا وہ دو قسم کے حجرے تھے حضرت عائشہ کے، ایک مثقف ہے غیر مثقف. اگر یہ غیر مثقف ہو، اگر مثقف ہو تو دھوپ کہاں سے آئے گی؟ اگر مثقف ہو تو دھوپ چھت سے تو آ نہیں سکتی نا، کہاں سے آئے گی؟ دروازے سے. دروازہ تھا مغرب کی طرف تو، اور دیواریں چھوٹی تھی، تو دھوپ کب آئے گی اندر؟ جب سورج بہت نیچے چلا گیا. سمجھے نا؟ اور اگر مثقف ہے، غیر مثقف ہے تو اوپر سے آئے گی. سمجھے نا؟ لیکن دیوار کیونکہ چھوٹی تھی اس واسطے بہت دیر تک رہے گی نہیں، لہٰذا اس سے تعجیل پر استدلال نہیں ہوتا. مواقف میں بیشتر جو حدیثیں آئی ہیں ان میں علامتیں آئی ہیں، اور علامات کی تشریح میں دونوں قول ہو سکتے ہیں، دونوں احتمال ہیں. ایک وہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو کسی چیز کی دلیلیں محکم قرار دینا مشکل ہے. چلو بھائی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عفان وابن عفان عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه قال قدم وقع في الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الحج من طبيعه ولسنا نحن اليك الا من شعر الحرام وظن بشيء ناخذ عنك ونذهب اليه موضعنا. فقال امنت باربع ونهاكم عن اربع: الايمان بالله ثم قتل لهم شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه الليل والصلاه وان تؤتوا الي يقوم كما غنمتم وانهاكم عن الدباء والحنم والمخيل والنقيب. باب البيعة على إقام الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة كفارة. اچھا چلو یہ حدیث پہلے پڑھ لیے کہ نہیں؟ کتاب ایمان میں گزر گئی ہے نا؟ ہاں پڑھو یار. جی باب الصلاة كفارة. سند المسلمين إلى الإمام المقام الحافظ الحجة عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال إنك عليه وقال عليها لجليل. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفره الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها نهارا مغلقة. قال أيغفر أم يفتح؟ قال يغفر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالتقارير فجئنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسلوقا فسأله فقال الباب والباب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه ان رجلا اصاب من اهل قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل اقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله هل هذا؟ قال لجميع الامة كلهم.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا تھا، پھر شرمسار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو آگے کوئی نیکی کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھی اس سے تمہارے اس عمل کا کفارہ ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے جمہور محققین کے نزدیک صغائر کا ہے، کبائر کا نہیں، کبائر توبہ سے معمول۔ تو قبلہ جو ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ تو بعد نے کہا صغیرہ ہے اس لیے یہ معاف ہو گیا، ورنہ کبیرہ ہوتا تو اس سے معاف نہ ہوتا۔ تو امام حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہے یہ کہنا کہ یہ جو دوائی جمعہ ہے یہ کبیرہ نہیں ہے، یہ اس طرح اطلاق نہیں ہے یہ بات، بلکہ یہ کہ اگر آدمی علیہ باللہ زنا مقصود ہو اور اس کے راستے میں یہ کام کرے، اس طرف جاتے ہوئے یہ کام کرے، تب تو ہے وہ صغیرہ، لیکن اگر خود ہی اسی کو مقصود بنا کر کرے تو کبیرہ ہے۔ یہ شاہ صاحب کی توجیہ ہے، اللہ علیہ۔ تو اصل میں صغیرہ کبیرہ کے بارے میں اصل بات یہی ہے کہ ہر گناہ جو ہے اپنے معذور کے اعتبار سے کبیرہ ہے، مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے، یعنی اضافی چیز ہے۔ تو اس واسطے کوئی ایک بات کہنا مشکل ہے، اور یہاں پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صغیرہ اور صغیرہ ہونے میں حالات کا بھی فرق پڑتا ہے۔ کسی وقت میں انسان جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، نہ عزم کیا ہوا تھا، نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی تھی، اتفاقی طور پر ایک جذبہ آیا اور بے اختیار اس میں مبتلا ہو گیا، تو وہ صغیرہ ہے۔ لیکن آپ آدمی باقاعدہ پلاننگ کر کے اور منصوبہ بنا کر کوئی قسم کا کام کرے تو وہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں بظاہر یہ صحابی سے ایسا ہی ہوا کہ کوئی پہلے سے ارادہ نہیں تھا، کوئی پہلے سے اس کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، لیکن اتفاقی طور پر ایک شہوت کا غلبہ ہوا اور اس میں یہ کام کر گزرے، تو اس واسطے کو صغیرہ قرار دیا جائے۔ واللہ سبحانہ